بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک افسوسناک واقعے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وکلا کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے سپریم کورٹ پر حملے کی جو ہے تاریخ ہمیں ملتی ہے، اور اس کے بعد کسی بھی بڑی عدالت پر یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی بڑی عدالت پر اس واقعے کے بعد، سپریم کورٹ کے واقعے کے بعد کسی بھی بڑی عدالت کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اس طرح سے حملہ کیا گیا ہے۔ وکلا کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے آفس پر، اور ان کے جو کھڑکیوں کے شیشے ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں، اور کئی گھملے بھی ٹوٹے ہیں۔ ایک جو ہے 50-100 وکلا کا گروپ تھا جو کہ آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ پتھر مارنا شروع کر دیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے آفس کی بلڈنگ پر، اور انہوں نے گو چیف جسٹس اطہر من اللہ، گو چیف جسٹس اطہر من اللہ کے نعرے بھی لگائے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ رات F8 کچہری میں ایک آپریشن ہوا ہے اسلام آباد انتظامیہ اور CDA کے اشتراک سے، جس میں جو ہے وہ وکلا کے چیمبر گرائے گئے ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ F8 کچہری میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ کوئی چیمبر گرائے گئے ہوں۔ ہوتا یہی ہے کہ کچھ نئے وکلا جو آتے ہیں، جن کی نئی رجسٹریشن ہوتی ہے یا جن کے پاس پہلے سے چیمبر نہیں ہے، تو F8 میں کہیں بھی انہیں پارکنگ میں اور کچہری کے قرب و جوار میں کوئی بھی جگہ انہیں ملتی ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ اللیگلی اپنے جو ہے وہ چیمبرز کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے وہ F8 مرکز کی پارکنگ میں کچھ نئے چیمبرز کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا، تو اس کو بھی انتظامیہ نے رکوایا تھا، کیونکہ پہلے ہی F8 میں اگر آپ جائیں مرکز میں تو آپ کو آس پاس کئی ایسے چیمبرز ملتے ہیں جو پارکنگ کی جگہ پر ہیں۔ یا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی کورٹ میں یہ کیس لگا تھا، جس میں فٹ بال گراؤنڈ میں جو ہے وہ وکلا کی جانب سے چیمبرز کی تعمیر کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو رکوایا تھا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا تھا، لیکن اب تک جو ہے اس گراؤنڈ میں نہ تو فٹ بال بحال ہوئی ہے، اور وکلا کے جو چیمبرز کی تعمیر کا سلسلہ تھا وہ وہیں کا وہیں ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں رات کے واقعے پر، کہ رات ویسے جب میں خود بھی وہاں پہ، ہمارا آفس بھی F8 میں ہی ہے، میں وہاں سے نکلا، مرکز جا رہا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو مرگلہ تھانہ ہے اس کے باہر کافی ساری گاڑیاں تھیں، وہاں پہ کرین ایک کھڑی ہوئی تھی، اور جو CDA کا عملہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید جو ہے یہ کہیں سے آپریشن کر کے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ اب آپریشن ہو رہا ہے، جب سے وزیر اعظم عمران خان نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا حکم دیا ہے، تو اس کے بعد سے ہی اسلام آباد اور پورے ملک میں اس طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ اور اسلام آباد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر جہاں پہ یہ قبضہ چھڑانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کے مکین جو ہیں، وہاں پہ جو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے اور انتظامیہ کے لوگوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی ہے، پھر دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی زخمی بھی ہو جاتا ہے، تو پھر معاملہ تھانے آتا ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید وہ والا کوئی سین ہے، اور اس لیے جو ہے یہ کرین بھی ادھر ہی ہے اور CDA کا عملہ بھی ادھر ہی ہے، لیکن شاید وہ اس وقت جو ہے تیاری کر رہے تھے F8 میں وکلا کے ان چیمبرز کو گرانے کی۔ اور جب یہ چیمبرز گرائے گئے ہیں تو اس کے بعد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ جو جونیئر وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ چیمبرز تعمیر کیے گئے تھے، اور اس کے ریاکشن میں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے F8 کچہری کے اندرون، جو گلیوں میں جو ہے وہ وہاں پہ سینئر وکلا کے چیمبرز بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جونیئر وکلا نے جا کے ان کے چیمبرز کو نقصان پہنچایا ہے کہ آپ خود تو الیگل جگہ پہ بیٹھے ہی بیٹھے ہیں، اور آپ کے چیمبرز کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جونیئر وکلا آئیں ان کے چیمبرز کو ہر روز گراتے جائیں۔ تو اس پر ایک احتجاج اور یہ موومنٹ جو ہے وہ شیپ اپ ہوئی ہے، اور پھر وکلا جو ہے وہ آج پہنچے ہیں وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے زبردست وہاں پہ نعرے بازی کی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف، اور پھر انہوں نے جس طرح سے اس موب نے اٹیک کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ کس شدت کے ساتھ خواتین بھی ہیں جو کہ پتھر مار رہی ہیں اور نعرے بازی کی جا رہی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف۔
اور اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. وہ پہلے بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, تو وہ وکلا سے مذاکرات کے لیے جو ہے ان کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں واقع جو کینٹین ہے وہاں پہ ان کی وکلا سے ملاقات ہوئی ہے. وکلا کے مطالبات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وکلا کا جو ہے وہ ایک بڑا واضح مطالبہ ہے کہ ہمیں کمپلیکس تعمیر کر کے دیا جائے جس میں وکلا کے چیمبرز بھی ہوں, تاکہ روز روز یہ جو کبھی F8 کچہری کے اس سائیڈ پہ, کبھی اس سائیڈ پہ, کبھی گراؤنڈ میں ہمیں چیمبرز بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور پھر انتظامیہ کرینے لے کے آ جاتی ہے یہاں پہ گرانے, تو اس کو جو ہے وہ اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے اور ہمیں پراپر ایک کمپلیکس دیا جائے اسلام آباد میں, تاکہ تمام وکلا جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی پریکٹس کر سکیں اور اپنے چیمبرز میں بیٹھ سکیں. دوسرا مطالبہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ رات جب انتظامیہ یہ چیمبرز گرا رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہے اور پولیس کی جانب سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں اس وقت بند ہیں. تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ فوری طور پر رہائی عمل میں لائی جائے اور جو گزشتہ رات چیمبرز گرائے گئے ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کی اجازت دی جائے. مذاکرات کی اس بیٹھک کے بعد جب کنکلوڈنگ ریمارکس دیے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی نے, اس میں وہ خاصے جو ہے وہ غصے میں نظر آئے. انہوں نے بتایا, واضح کیا کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ چیمبرز بنائے جائیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے آج بات کرنے کا راستہ چنا ہے تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ لوگوں نے آ کے اپنے ہی چیف جسٹس جو کہ آپ کی طاقت ہے ان کے چیمبرز پہ آ کے آپ نے دھاوا بول دیا ہے اور ان کے کمرے میں آپ نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی ہے. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ آگے جو ہے وہ آپ نے مزید حالات نہیں خراب کرنے. اگر کوئی ایسا چیمبر ہے جو کہ کچہری کی حدود کے اندر تھا تو اس میں وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر کو بلا کے ان سے پوچھوں گا کہ وہ چیمبر کس کے حکم پر گرائے گئے, کیونکہ جو کچہری کے اندر چیمبرز ہیں اس کے حوالے سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پر ہے کہ اگر وہاں سے کسی کو گرانا ہو تو وہ ان سے بات کر کے تو پھر ہی اس کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جب جسٹس محسن اختر کیانی نے انتظامیہ کو یہ حکم دیا کہ گزشتہ رات کی کارروائی کے دوران اگر کچھ وکلا کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے, تو ان کے اس اعلان پر جو ہے وہ ہال میں بیٹھے وکلا نے بڑی زوردار تالیاں بجائیں, لیکن اس پر بھی خاصے برہم نظر آئے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی نے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تالیاں بجانے کا دن نہیں ہے, آپ نے اپنے چیف جسٹس کا جا کے چیمبر توڑ دیا. اگر آپ بات کرنا چاہتے تھے تو آپ آ کے پراپر طریقے سے بات کرتے, آپ ہمیں بتاتے کہ آپ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا ہے. اس طرح سے تو کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا کہ آپ آ کے جو ہے وہ پتھراؤ کر. جو عمل آپ نے اپنایا ہے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ساری تفصیلات تھیں اس واقعے کی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آیا ہے, اور جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ ایک جو ہے وہ افسوسناک واقعہ ہے, اور یہی کچھ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو باتیں کی ہیں ان کے ریمارک سے بھی یہ ساری بات جھلک رہی ہے کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے دفتر پہ جا کے آپ نے ایسے اٹیک کر دیا ہے کہ اب اس کے کیا ہی کہ ساری صورتحال کے دوران جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے باہر کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر رینجرز کے اہلکار جو ہے وہ پہنچ چکے تھے, بھاری نفری ان کی تعینات کی جا چکی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مزید بھی اس واقعے کا جو فالو اپ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ.